بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عصر کی نماز کے بعد جو بندہ یہ چھوٹی سی تسبیح پڑھتا ہے، اللہ اس کے چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ تسبیح 1000 پریشانیاں فوری دور کرتی ہے۔ ناظرین، عصر کی نماز اسلام میں ایک اہم عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا عمل ضائع ہو گیا۔ اس حدیث سے عصر کی نماز کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ تو عصر کی نماز کو نماز وسطیٰ بھی کہا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، نمازوں کی محافظت کرو، خصوصاً بیچ والی نماز کی، اور اللہ کے لیے ادب سے کھڑے رہو۔ تو اس آیت سے بھی عصر کی نماز کی اہمیت اور اس کی محافظت کی تاکید ہوتی ہے۔ تو عصر کا وقت دعاؤں کے لیے بہت ہی خاص ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات اور دن کے فرشتے تم میں باری باری آتے ہیں اور نماز فجر اور عصر کے وقت اکٹھے ہوتے ہیں، پھر جو تمہارے پاس آئے تھے وہ اوپر کو چڑھ جاتے ہیں تو ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ انہیں خوب جانتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ عرض کرتے ہیں کہ ہم نے انہیں چھوڑا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے اور ہم ان کے پاس گئے جب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ عصر کے وقت فرشتوں کا نزول اور دعاؤں کا قبول ہونے کا وقت ہے۔ تو ناظرین، عصر کے وقت جو یہ چھوٹی سی تسبیح پڑھتے ہیں اس کو کیا کیا فائدے ملتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ جاننا، گناہوں کی معافی۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے ہاں گناہوں کی معافی کا دروازہ کھلتا ہے۔ اس تسبیح کے پڑھنے سے انسان کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں اور دل کو سکون ملتا ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے رزق میں برکت آتی ہے اور زندگی میں خوشحالی آتی ہے۔ اس تسبیح کے ذریعے انسان کی روحانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ اللہ کی مدد کے قریب ہوتا ہے۔ اس تسبیح کے پڑھنے سے انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے اور اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص گناہوں میں جکڑا ہوا ہے اور توبہ کی توفیق نہیں مل رہی تو اس تسبیح کو پڑھنا اس کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ اس تسبیح کے ذریعے وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور گناہوں سے نجات پاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو شخص گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے وہ اللہ کے ذکر سے دل کو زندہ کرے تو وہ تسبیح یہ ہے، اس کو عصر کی نماز کے بعد اس کو لازمی پڑھ لیں، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ انشاءاللہ اگر آپ کی لاکھوں پریشانیاں بھی ہوئی تو نہ اللہ پاک ضرور حل فرمائیں گے، آپ کی زندگی سے پریشانیوں کا نام و نشان دور کر دے گی۔ اگر آپ پورے دل سے عمل کو کریں گے، اس تسبیح کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کسی اور عمل کو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو اس عمل کی شروع آخر میں درود شریف لازمی پڑھیں۔ اس تسبیح کو عصر کی نماز کے بعد 100 بار پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اللہ نے چاہا چھوٹی بڑی ہر تکلیف سے اللہ ضرور نجات دے گا۔ اس تسبیح کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے تو یہ اس کے لیے 99 بیماریوں کی دعا ہے، جن میں سب سے ہلکی بیماری جو ہے غم ہے۔ تو سوچیں، اگر آپ اس تسبیح کو پکڑ لیں مضبوطی سے، اس سے دوستی کر لیں تو آپ کی زندگی سے یہ تمام غم جو ہیں انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں گے۔ آپ کی زندگی میں اللہ پاک اپنی رحمتوں برکتوں کی بارش فرمائیں گے۔ تو جو بھی یہ عمل کرے پورے دل سے کریں، اللہ پر توکل رکھ کر کریں۔ ناظرین، کبھی آپ نے ایسا لمحہ محسوس کیا ہے جب زندگی کے سارے در بند محسوس ہوتے ہیں، جب آپ کی دعائیں جیسے آسمان کی چوکھٹ پر پہنچتے ہی
واپس لوٹ آتی ہیں جب انسان ہر ممکن دروازہ کھٹکھٹا چکا ہوتا ہے، ہر وسیلہ اختیار کر چکا ہوتا ہے، ہر آنسو بہا چکا ہوتا ہے، مگر سکون پھر بھی غائب ہوتا ہے۔ مصیبتیں ٹلتی نہیں، دل کا بوجھ ہلکا نہیں ہوتا۔ یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں انسان کو دنیا کی حقیقت سمجھ آتی ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں سے لا حول ولا قوت الا باللہ کی طاقت کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ محض ایک تسبیح نہیں، یہ انسان کی بے بسی کا اعلان بھی ہے اور اللہ کی قدرت کا اقرار بھی۔ یہ وہ جملہ ہے جو دل کی گہرائی سے نکلتا ہے جب انسان ساری قوتوں کو ناکام پاتا ہے اور پھر اپنے خالق کی طرف رجوع کرتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ ایک ایسی تسبیح ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ قرار دیا۔ یہ وہ کلمات ہیں جن میں انسان اپنی عاجزی، کمزوری اور محتاجی کا اعتراف کرتا ہے اور اللہ کی طاقت، اختیار اور عظمت کا اعلان کرتا ہے۔ اکثر ہم عصر کے وقت جب دن کا بوجھ، پریشانیاں، کاموں کی تھکن اور دل کی بے چینی اپنے عروج پر ہوتی ہے تو ایسے وقت میں یہ تسبیح ایک سکون بھری دوا بن کر دل کو شفا دیتی ہے۔ جیسے جیسے سورج غروب ہونے لگتا ہے، انسان کو اپنی اوقات کا احساس ہونے لگتا ہے۔ اس وقت جب ہم لا حول ولا قوت الا باللہ کو اپنی زبان سے دہراتے ہیں تو یہ محض الفاظ نہیں ہوتے، بلکہ یہ دل کی ایک چیخ، روح کی ایک فریاد اور خالق کے حضور بندگی کا ایک اعلان ہوتا ہے۔ یہ تسبیح صرف گناہوں کو معاف کرانے کا ذریعہ نہیں، بلکہ یہ ہزاروں پریشانیوں کا فوری علاج بھی ہے۔ آپ کے دل میں چاہے کتنی ہی الجھنیں ہوں، آپ کے سامنے کتنا ہی بڑا مسئلہ کیوں نہ ہو، جب آپ دل سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہیں تو گویا آپ اللہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں، اے اللہ، میرے بس کی بات نہیں، میں عاجز ہوں، بے بس ہوں، اب تو ہی میری کشتی پار لگا سکتا ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جو دراصل ایک دروازہ ہے، اللہ کی مدد، اس کی نصرت، اس کی مغفرت اور اس کے رحم کا دروازہ۔ یہ وہ کلمات ہیں جو انسان کو دنیا کے خوف سے نکال کر رب کے قرب میں لے جاتے ہیں۔ یہ وہ ورد ہے جو نہ صرف پریشانیوں کو رفع کرتا ہے بلکہ دل کو ایک ایسا سکون عطا کرتا ہے جس کی تلاش میں لوگ ساری دنیا کے در در بھٹکتے ہیں۔ آج کے دور میں جہاں ہر انسان کسی نہ کسی اذیت، فکر، دکھ یا تنگی کا شکار ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ ایک ایسی روحانی کنجی ہے جو ہر بند دروازے کو کھول سکتی ہے۔ ہم نے اس دنیا میں شاید ہر حل آزمایا ہے، دعائیں، مشورے، نفسیاتی علاج، مگر جو اثر ایک خالص نیت سے کی جانے والی اس تسبیح میں ہے وہ کسی اور ذریعے میں نہیں۔ ہم اگر چاہیں کہ ہمارے دلوں کی پریشانیاں، رزق کی تنگی، گناہوں کی زیادتی، تعلقات کی خرابی اور دنیاوی الجھنیں ختم ہو جائیں تو ہمیں اس تسبیح کو اپنا روزمرہ کا معمول بنانا ہوگا۔ خاص طور پر عصر کے بعد جب دن ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے اور ہم اپنی کوششوں، محنتوں، ملاقاتوں اور منصوبوں کے باوجود الجھے ہوئے ہوتے ہیں تو اس وقت لا حول ولا قوت الا باللہ ایک ایسی روشنی بن جاتی ہے جو ہمیں اللہ کے نور کی طرف لے جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانے میں سے ایک خزانہ ہے۔ غور کیجئے، جنت وہ جگہ جہاں ہر نعمت ہوگی، ہر آسائش ہوگی، وہاں کے خزانے میں بھی اگر کچھ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کلمات اللہ کو کتنے محبوب ہوں گے، اور اگر اللہ کو محبوب ہیں تو ہمیں کیوں نہ انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے۔ یہ تسبیح انسان کے دل کو مضبوط بناتی ہے، یہ ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ دنیا کی ہر طاقت محدود ہے
مگر اللہ کی طاقت لامحدود ہے۔ کوئی بادشاہ، کوئی وزیر، کوئی افسر، کوئی دولت مند ہماری مشکلیں نہیں دور کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، اور جب اللہ چاہتا ہے تو بغیر کسی وسیلے کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ آئیے ہم اس تسبیح کی عظمت کو پہچانیں، اسے صرف زبان تک محدود نہ رکھیں، اسے دل سے ادا کریں۔ خاص طور پر عصر کے بعد ہر روز چند منٹ نکال کر اس تسبیح کو دہراتے رہیں۔ اس میں صرف الفاظ کی برکت نہیں بلکہ ایک ایسا روحانی راز چھپا ہے جو زندگی بدل سکتا ہے۔ یہ وہ خزانہ ہے جو آپ کی ہر دن عطا ہو سکتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ ہم دل سے اسے اپنائیں۔ یہ عظیم تسبیح صرف چند الفاظ پر مشتمل ہے مگر اس کے معنی انسان کی روح کو جھنجھوڑتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کسی بھی برائی سے بچنے کی طاقت اور کسی بھی بھلائی پر عمل کرنے کی قوت صرف اللہ کے سہارے سے ہے۔ لا حول یعنی ہمارے پاس برائی سے روکنے کا کوئی اختیار نہیں، ولا قوت یعنی نیکی کرنے کی طاقت بھی ہمیں خود سے نہیں ملتی، الا باللہ یعنی ہر چیز صرف اللہ کی مدد اور طاقت سے ممکن ہے۔ یہ کلمات بندے کی عاجزی، اللہ پر کامل بھروسہ اور اس کی قدرت کا اقرار ہے۔ بندہ گویا کہتا ہے، اے اللہ، ہر چیز تیرے ہاتھ میں ہے، میں کچھ بھی نہیں، میری طاقت کچھ بھی نہیں، میرا بھروسہ صرف تجھ پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے اس کی 70 پریشانیاں دور کر دی جاتی ہیں، جن میں سے کم ترین پریشانی دل کا غم ہے۔ یعنی یہ کلمات نہ صرف روحانی طور پر بلند کرتے ہیں بلکہ دنیاوی غم، ڈپریشن، بے سکونی اور خوف کو بھی مٹاتے ہیں۔ محترم ناظرین، عصر کا وقت روحانی لحاظ سے اہم ترین وقت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے عصر کی قسم کھائی، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ عصر کا وقت وہ مرحلہ ہے جب دن ڈھلنے لگتا ہے، سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے، انسان کی تھکن اور سوچ عروج پر ہوتی ہے۔ اس وقت دل میں بے چینی بھی بڑھ جاتی ہے، اور اگر دل ذکر الہی سے منور نہ ہو تو انسان غم کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ اسی وقت اگر بندہ بیٹھ کر لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد شروع کرے تو دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگتا ہے، شیطانی وسوسے دور ہوتے ہیں، رزق کے دروازے کھلنے لگتے ہیں، غیبی مدد محسوس ہونے لگتی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ عصر کے بعد یہ تسبیح توبہ کا ذریعہ ہے، رزق میں برکت لاتی ہے، دشمنوں کے شر سے حفاظت دیتی ہے، دل کی گھٹن کو دور کرتی ہے، گناہوں کو معاف کرواتی ہے۔ یہ وقت اس تسبیح کے لیے سب سے بہترین ہے کیونکہ دل و دماغ اس وقت سب سے زیادہ توجہ کے قابل ہوتے ہیں اور دل کی گہرائی سے نکلی ہوئی ہر صدا اللہ کے عرش تک جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن بھر میں کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے، اللہ اس کے سب چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اس تسبیح میں مغفرت کی وہ طاقت ہے جو کئی سالوں کے گناہوں کو مٹا سکتی ہے۔ بندہ چاہے کتنا ہی گناہ گار ہو، جب وہ دل سے ان الفاظ کو دہراتا ہے تو گویا وہ اللہ سے معافی مانگ رہا ہوتا ہے، اور اللہ تو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں مگر اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ان سے نمٹنے کے لیے روحانی ہتھیار استعمال کریں، اور لا حول ولا قوت الا باللہ ایک زبردست روحانی ہتھیار ہے۔
یہ تسبیح بیماری کو شفا میں بدل دیتی ہے، ادھورے کاموں کو مکمل کرتی ہے، قرضوں کو دور کرتی ہے، دشمنوں کو بے اثر بناتی ہے، گھریلو جھگڑوں کو سکون میں بدل دیتی ہے، دل کو سکون عطا کرتی ہے، اولاد کے مسائل حل کرتی ہے، اور علماء صوفیاء کرام کے ہاں یہ تسبیح ہزاروں مرتبہ آزمائی جا چکی ہے۔ کئی لوگوں نے عصر کے بعد صرف 7 دن اس تسبیح کو مکمل پڑھ کر ناقابل یقین کامیابیاں حاصل کیں۔ ایک خاتون جس کی اولاد نہ ہو رہی تھی، اس نے عصر کے بعد 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی۔ 21 دن بعد خوشخبری ملی، ایک شخص جو قرضوں میں ڈوبا ہوا تھا، اس نے 313 بار یہ تسبیح عصر کے بعد پڑھنی شروع کی۔ 1 مہینے میں قرض ادا ہو گیا۔ ایک نوجوان کو نوکری نہیں مل رہی تھی، اس نے عصر کے بعد صرف 33 بار روزانہ پڑھا، 11ویں دن نوکری مل گئی۔ عصر کی نماز کے بعد وضو کی حالت میں تنہائی میں یا پرسکون جگہ پر بیٹھیں، دل میں اللہ سے مدد کی نیت کریں، کم از کم 100 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، مکمل یقین کے ساتھ دعا کریں۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے خلوص نیت کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے، اسی لیے آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ کی پڑھنی ہے، اور آپ نے 33 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور آپ نے 11 مرتبہ سورۃ العصر کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ سورت پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اس عمل کے مکمل ہوتے ہی آپ نے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے گا، اور اس تسبیح کی برکت سے آپ کے چھوٹے بڑے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ صرف ایک ذکر نہیں بلکہ ایک روحانی دروازہ ہے۔ یہ تسبیح دل کو دنیا سے ہٹا کر اللہ کی طرف مائل کرتی ہے۔ جس شخص نے اسے اپنے معمولات کا حصہ بنا لیا، اس کے دل سے دنیا کی محبت کم ہو گئی، آخرت کی طلب بڑھ گئی اور اللہ اس سے راضی ہو گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک ایسا ذکر ہے جو بظاہر چھوٹا لیکن حقیقت میں زمین و آسمان کے درمیان سب سے طاقتور روحانی تسبیح ہے۔ یہ کلمات بندے کی بے بسی کا اعتراف، اللہ کی قدرت کا اعلان، اور ہر مصیبت، گناہ، پریشانی، خوف، تنگی اور اندھیرے کے خلاف ایک الہی ہتھیار ہے۔ اس تسبیح کی خصوصیات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ قرار دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے دل کا غم دور کرنے کا علاج فرماتے ہیں۔ یہ تسبیح ہزاروں پریشانیاں ختم کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، گناہوں کی معافی، رزق میں برکت، دل کا سکون،
دشمنوں سے نجات اور اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ خاص طور پر عصر کی نماز کے بعد اس کی تاثیر کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ دنیا آج بے سکونی، ذہنی دباؤ، گناہوں اور نا امیدی کا شکار ہے۔ ایسے میں اگر کوئی بندہ سچے دل سے روز عصر کے بعد اس تسبیح کو پڑھنا اپنا معمول بنا لے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کے ماضی کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے بلکہ اس کے لیے آنے والے دنوں کو بھی روشن، بابرکت اور آسان کر دیتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، زندگی ایک عارضی سایہ ہے۔ ہم سب کسی نہ کسی آزمائش، تکلیف یا پریشانی سے دوچار ہیں۔ کبھی دل گھبراتا ہے، کبھی رزق کی تنگی ہوتی ہے، کبھی اولاد کا دکھ ہوتا ہے تو کبھی تنہائی کی تکلیف۔ ان سب میں اگر ایک چیز آپ کو سنبھال سکتی ہے تو وہ اللہ کی طرف رجوع ہے، اور اس رجوع کا سب سے آسان ذریعہ یہی تسبیح ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسے اپنا معمول بنا لیجئے، خصوصاً عصر کے بعد، اور پھر خود دیکھیے کہ کس طرح اللہ دل کا غم دور کرتا ہے، کس طرح اللہ رزق کے دروازے کھولتا ہے، کس طرح اللہ نادیدہ دشمنوں کے شر سے بچاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر کس طرح اللہ اپنا قرب عطا کرتا ہے۔ آج ہی سے عہد کریں کہ آپ روز عصر کے بعد کم از کم 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے، اور جیسے ہی آپ اخلاص سے اس عمل کو جاری رکھیں گے، آپ کی زندگی میں ایسے انقلابات آئیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ آئیے آخر میں ہم سب مل کر دل کی گہرائیوں سے اللہ کے حضور یہ دعا کریں، یا اللہ ہم تیرے عاجز بندے ہیں، ہماری کوئی طاقت نہیں، کوئی اختیار نہیں، کوئی سہارا نہیں، یا اللہ تو ہی ہمارا سہارا ہے، تو ہی ہماری امید ہے، تو ہی مشکل کشا ہے۔ یا اللہ جو کوئی بھی تیرے نام کا ورد کرے، خاص کر یہ عظیم تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ دل سے پڑھے، اس کے تمام گناہ معاف فرما دے، اس کے دل کے غم دور فرما، اس کی زندگی کی پریشانیاں ختم فرما دے۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں اسے رزق عطا فرما، جو بیمار ہیں اسے شفا عطا فرما، جو قرضوں میں دبے ہوئے ہیں اسے آزادی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اسے خوشی عطا فرما، اور جو دل کی تنہائیوں میں گم ہیں اسے اپنا قرب عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، ذکر کا شوق عطا فرما، توبہ کی قوت دے، اور آخرت کی تیاری میں آسانی فرما، ہمیں اپنے خاص بندوں میں شامل فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ناظرین گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ۔